بم ایران میں بڑھتا ہے لیکن پھٹتا یہاں پہ پیٹرول کی قیمت میں ہے، اور یہ اصطلاح میں نہیں لے کر آئے ہوں، سیاست میں جو لے کر آئے وہ وزیر اعظم پاکستان سے ہے کہ آپ نے اس کو وفاقی یونیورسٹی کہا ہے، اور میری ابتدا ایم کیو ایم کے ایک دھڑے کے چیئرمین جناب خالد مقبول صدیقی صاحب سے ہے کہ آپ نے اس کو وفاق کی یونیورسٹی کہا ہے، وفاق اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، تو پھر اس کو پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب تنخواہیں صدارتی محل میں رہنے والے اور کام کرنے والے حکومتی افسران کو مل جاتی ہے، جب تنخواہیں وقت پر وزیر اعظم کے دفتر اور گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کو مل جاتی ہیں وقت پہ، جب خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کے سیکرٹری صاحب کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے، جب ایچ ای سی کے چیئرمین کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے، جب وی سی صاحب کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے، تو ان غریب اساتذہ کا کیا قصور ہے جو کہ ایکچولی بچوں کو تعلیم و تدریس دیتے ہیں؟ باقی تو ایڈمنسٹریٹو کام کرتے ہیں نا، تو یہی تعلیم تو یہ دے رہے ہیں نا، تو ان کو تنخواہ کیوں نہیں وقت پہ ملتی؟ ان کو پینشن کیوں نہیں ملتی؟ اور پھر یہ ہائر ایجوکیشن وہ ادارہ ہے کہ جو ہمارے یہاں صوبے میں پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ٹریشری ایجوکیشن جو ہے وہ دونوں صوبے بھی دیکھتے ہیں اور وفاق بھی دیکھتے ہیں۔ وفاق میں جو ایجوکیشن کے چیمپئن ہیں بڑے، وہ احسن اقبال صاحب ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ بات جب پتہ چلے گی تو وہ خود اس پہ ضرور ایکشن لیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو پیسے ہیں یہ پورے کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ سندھ حکومت بھی ہماری حکومت ہے، ہم سے ٹیکس لیتی ہے، وفاق ان کو پیسے دیتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم میں ان کا بھی حصہ ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اپنے من پسند وی سی رکھے ہوئے ہیں۔ تو میری استدا جناب مراد علی شاہ صاحب سے بھی ہے کہ ایک اچھا کام یہ کر لیں یہاں پر کراچی میں، اور اردو یونیورسٹی کو یہ بھی گرانٹ دے سکتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ سو میں استدا کرتا ہوں یہ تمام صاحب اقتدار لوگوں سے کہ خدا را یہ زیادتی نہ کرو اردو زبان کے ساتھ، یہ زیادتی نہ کرو اردو یونیورسٹی کے ساتھ، اور بالخصوص اس چھوڑ دیں گے اس پروفیسرز کو۔ میں آپ کو بتاؤں ان کو آپ کچھ عرصے تک نوکری نہیں دیں گے، ان میں سے کوئی دبئی چلے جائے گا، ان میں سے کوئی جدہ چلے جائے گا، ان میں سے کوئی پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر کھول لے گا، کوئی ایک آدھ بہت انٹرپرینور ہوگا تو جا کر وہ ٹیوشن سینٹر پورا کھول لے گا۔ لیکن وہ جو 11,000 بچے ہیں کراچی میں اور 6,000 بچے جو ہیں اسلام آباد میں، وہ 17,000 بچوں کو اساتذہ چاہیے، پی ایچ ڈی لیول کے اساتذہ چاہیے، سنسیئر اساتذہ چاہیے، محنت کرنے والے اساتذہ چاہیے، دل سے پڑھانے والے اساتذہ چاہیے۔ تو ان کو اس لیول پر نہ لے کے آؤ کہ یہ مارے پھریں، سیاستدانوں کے پاس جائیں، اخبار نویسوں کے پاس جائیں اور دیگر لوگوں کے پاس جائیں کہ خدا را ہم کو بچاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تعلیم کو ہم اہم سمجھتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کی ہر تقاریر کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، احسن اقبال صاحب یہ بات سمجھتے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، زرداری صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر پیسے دو۔ اور ساتھ ساتھ جو میں نے پہلی گزارش کری میں اس کو ریپیٹ کر دوں کہ یہ بھی پاکستان کا شہر ہے کراچی، یہ بھی اس صوبے کا شہر ہے کراچی، اور یہ پاکستان بھر سے لوگوں کو روزگار دینے والا شہر ہے کراچی۔ میرا اپنا شہر ہے کراچی، یہ آپ سب کا شہر ہے، ہر پاکستانی کا شہر ہے کراچی، اس کی بھی کوئی پرواہ کر لیں۔ بہت شکریہ۔ چاند میاں آپ سنتے نہیں ہیں نا بات حکومت کی، چاند طواف صاحب دیکھیں، آپ یہ بات سنیں کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کہا کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ اب خدا نہ خواستہ کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہم نقصان کرنے دیں گے؟ آئل ریفائنریوں کو نقصان کرنے دیں گے؟ یہ جو بہت امیر لوگ پاکستان میں بستے ہیں، 60% جو پیٹرول موٹر سائیکلوں میں جاتا ہے، ان لوگوں سے ہی پیسے لیں گے نا، تاکہ ان کے جیب بھرے جائیں، ان کے تجوریاں بھری جائیں۔ تو وہ آئل کمپنیز نے فروری، مارچ، اپریل میں بہت پیسے کمائے ہیں، لیکن آج کل ان کی کمائی کم ہو گئی تھی، تو یہ حکومت کو بڑھانا ضروری تھا۔ بم ایران میں بڑھتا ہے لیکن پھٹتا یہاں پہ پیٹرول کی قیمت میں ہے، اور یہ اصطلاح میں نہیں لے کر آئے ہوں، سیاست میں جو لے کر آئے وہ لے کر آئے۔ لیکن دیکھیں، گزارش اس میں سیریسلی گزارش یہ ہے کہ اس وقت 80 روپیہ آپ دے رہے ہیں پیٹرول کے ہر لیٹر پہ لیوی کی قیمت میں، اور 20 روپے سے زیادہ دے رہے ہیں آپ ڈیوٹی کی مد میں۔
جو آپ 315 روپے کا پیٹرول لیتے ہیں اس میں تقریباً 100 روپے سے زیادہ آپ جو ہے وہ لیوی اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں لیتے ہیں. تو 1/3 جو حکومت کو پیٹرول آپ خریدتے ہیں اس میں 1/3 جو پیسہ ہے وہ حکومت کو جاتا ہے. تو اگر حکومت یہی کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو یہ بات مناسب نہیں ہے. حکومت یہ بھی کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو گیا ہے کہ ہمیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اور ریفائنریوں کو زیادہ نفع دینا ہے تو یہ بات بھی قابل فہم ضرور ہے لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کا ٹیکس بہت زیادہ ہے. اگر 18% سیل ٹیکس ہوتا ہے اس پہ تو 40 روپے ہونا چاہیے تھا. آپ